الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ایک منٹ مفتی صاحب، یہ سامنے والوں کو جی تو ادھر سے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ اگر بسہولت ادھر سامنے بیٹھ سکتے ہیں تو سامنے آ جائے. آ جائیں، تھوڑا حرکت بھی کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑا بشاشت بھی رہے گی. آ جائے بھی، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے کی کرسیوں پر آ جائے. ہاں، جزاکم اللہ. پہلے سے سردی کا ماحول ہے اور ٹھنڈ بھی ہے، اوپر سے مولانا عبدالشکور صاحب نے اے سی بھی چلا رکھا ہے ماشاءاللہ تو ایک سما بنا ہوا ہے. نہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا سا ماحول ہے، سچا ہے. تو اس میں والی کیفیت ہو جائے کہ مفتی صاحب کو بند نہ کروائیے. بند نہیں کروائیں گے ہمیں تو گرمی میں بھی پسینہ آتا ہے، سردی میں بھی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. معزز حاضرین، علماء کرام، ماشاءاللہ آج کا جو یہ ہمارا جڑنا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کیا اشتہار سے بھی واقف ہو چکے ہوں گے کہ یہ ہمارا جڑنا خاص طور سے معاشیات کے سلسلے میں ہے. آج کی جو تجارتی شکلیں ہیں یہ کس حد تک جائز ہے، یہ کیا ہے، اس سلسلے میں ماشاءاللہ صبح سے پروگرام ہو رہا تھا جس میں ماشاءاللہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے. لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ان سب سے مقصد یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، خاص طور پر ہماری تجارتی و معاشی زندگی، یہ اللہ کے حکم پر آ جائے، یہ اللہ کے حکم پر آ جائے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں آپ کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر چیز اللہ کے حکم پہ آئے. خاص طور سے جو تجارت ہے، یہ تجارت جب تک اللہ کے حکم پہ نہیں آئے گی، جیسا کہ حضرت نے، مفتی صاحب نے تفصیلی بات کہی کہ اس وقت تک نہ ہماری عبادت قبول ہوگی، نہ ہماری عبادت میں جان ہوگا. تو اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں. آپ حضرات تو ماشاءاللہ کیا ہے، یوٹیوب والے ہیں، بہت ساری تقریریں پڑھی ہیں، بہت سارے بیانات پڑھے ہیں، بہت سارے شارٹس ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان پر عمل کرنا یہ اصل ہے. جب تک بندہ عمل کرنے کی نیت نہیں کرے گا، چاہے مقرر کوئی بھی ہو، اللہ توفیق نہیں دیتے. آدمی سن کے انسنی کر دیا، سن کے انسنی کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کی زبان سے بھی وہ اثر ختم کر دیتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہماری تمنا ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ چیز ہماری زندگی کے لیے ہے. میں موٹی مثال دوں گا، میں زیادہ فصاحت و بلاغت میں نہیں جاؤں گا، میں موٹی مثال دوں گا. آپ نے سنا ہوگا ایک نادر علی خان صاحب، پروفیسر نادر علی خان صاحب، بہت بڑے اکابر گزرے ہیں، پروفیسر تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ میں ید علیہ عطا کیا تھا. بہت بڑا مقام تھا حضرت کا. حضرت نے نظام الدین میں ایک مرتبہ بتایا، آپ مجھے کچھ جج مچ کرنا، میں جو اس زمانے میں سنا تھا وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھیے. تو حضرت نے اس وقت کہا تھا، عصر کے بعد کی مجلس تھی، میں بھی بیٹھا تھا، تو حضرت نے کہا کہ بھئی ایک ہے، ایک کے ساتھ اگر زیرو لگائیں گے تو کتنا بنے گا؟ میں نے کہا بھئی پروفیسر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور پوچھ رہے ایک اس کے ساتھ صفر لگاؤ تو کتنا؟ یہ تو ہمارا LKG کا بچہ بھی بتا دے گا. کتنا ہے مولانا؟ 10. اس کے ساتھ ایک اور صفر لگاؤ، اس کے ساتھ ایک اور صفر لگاؤ. جتنے لگاتے جائیں گے اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. حضرت نے کہا کہ شروع سے صرف ایک کو ہٹا دیں تو کتنے رہیں گے؟ کہ یہی حال ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دکان مت رکھو، ہم یہ نہیں کہتے تجارت مت کرو، ہم یہ نہیں کہتے کاروبار مت کرو، سب کرو، لیکن اللہ کو ساتھ میں رکھ کر کرو. اللہ کے حکم کو ساتھ میں رکھ کر کرو گے تو تمہاری تجارت بھی برکت والی ہوگی، ویلیوبل ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے حقیقت کو چھین لیں گے. آج ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کر کے، دوسروں کے حقوق دبا کے، دوسروں کو ناراض کر کے، حق تلفی کر کے جب کمایا ہے تو پھر اللہ نے اسی مال میں پریشان کر دیا. کئی لوگ ہیں
اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ہمارے اکابرین کی ہی مثال دیں گے. ہم اپنی بات کیا کریں گے؟ آپ نے سنا ہوگا، میں بھی تبلیغی ہوں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اس لیے تبلیغی مثالیں ہی دوں گا کیونکہ یہ عوامی مجموعہ ہے. صبح میں تو علماء کے لحاظ سے ادب سے بات ہو گئی الحمدللہ. ابھی کیا ہے، یہ عوامی مجموعہ ہے، اس لیے عوامی انداز میں ہی ہوگی بات. ٹھیک ہے، تو ہم نے سنا بہت بڑے اکابر گزرے ہیں. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے اکابرین نے ان کو دیکھا بھی ہوگا. حضرت کی موٹی باتیں ہوتی تھی، حضرت کی بہت موٹی باتیں، لیکن اتنی گہری باتیں کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے. حضرت نے کہا کہ ایک بندہ، کوئی بندہ جو حلال طریقے پر جھوپڑی میں بھی اگر رہے گا، معمولی سے گھر میں بھی اگر رہے گا، اللہ اس کو اس میں بھی سکون دیں گے، اللہ اس کو اس میں بھی سکون دیں گے. لیکن اس کے برخلاف ایک بندہ چاہے مرسیڈیز میں بھی گزرے، چاہے اس کا 4 مرلے کا مکان ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ ہو، اے سی ہو، عیش و عشرت کی ساری چیزیں ہو، اللہ اسی میں رکھ کے اس کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس کو پریشان کر دیں گے. حضرت نے اس کی ایک مثال دی. کیا مثال دی؟ جیسے ہم لوگ ٹرین میں تو سفر ہر ایک کیا ہی ہوگا. حضرت نے مثال دی کہ بھئی مارچ اپریل کی گرمی ہے، ایک آدمی اسٹیشن میں گیا، جا کے دیکھا کہ وہاں پر ایک ٹرین کھڑی تھی. کیا کھڑی تھی؟ ٹرین کھڑی تھی. اور ٹرین میں جو بندہ بیٹھا ہے، اے سی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، اے سی فرسٹ کلاس میں. آج کے دور میں، آج کے حساب سے کہے وندے بھارت، ماشاءاللہ اوپر سے بھی سامان آ رہا ہے، نیچے سے بھی سامان آ رہا ہے، کوئی چائے لا کے دے رہا ہے، کوئی یہ لا کے دے رہا ہے. باہر کھڑے ہو کے دیکھا، بولتے بند کیا یار اس کی زندگی کیا ہے، ماشاءاللہ بہت عیش میں ہے، بہت زبردست ہے، کیا اس کے ماشاءاللہ وارے نیارے ہیں. باہر سے دیکھ رہا ہے، لیکن جو اندر بیٹھا تھا نا، بغیر ٹکٹ کے بیٹھا. بولتے کیسا بیٹا؟ بغیر ٹکٹ کے بیٹھا. اب ذرا سوچے، جو اندر بیٹھا ہے اس کی دل کی کیفیت وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے. پتہ نہیں کب ٹی ٹی، ایک جھبے والا مولوی بھی آ جائے نا، ٹی ٹی بول کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. کوٹ ہماری طرح پہن کے آ جائے نا، سمجھے گا نہیں بھیا ٹی ٹی آیا ہے، کیونکہ اس کو گھبراہٹ رہے گی کہ پتہ نہیں کب پکڑ لے، کیونکہ ٹکٹ لیے بغیر بیٹھا ہے. اسی طرح حضرت نے کہا وہی آدمی تھوڑا آگے چلا تو دیکھا کہ ہمارے یہاں جگاڑ کا بہت اچھا نظام ہے. 7 آدمی کی جگہ 17 آدمی سیٹ ہوتے ہیں. لوکل کے ڈبے میں یو پی وغیرہ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے آدمی لٹکتے ہوئے سفر کرے گا. لیکن وہاں پر کیا کیا اس نے؟ 4 روپے کی ٹکٹ لی. اب وہ ایک ہی منزل پہنچنا ہے، سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے دونوں کو، لیکن وہ کہے گا بھیا، باہر سے دیکھنے والا سوچتا ہے کتنا پریشان، کتنا مصیبت میں، کتنی پریشانی میں، گرمی ہے، اوپر سے پنکھا نہیں چل رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ، اور اس میں کتنا پریشان. لیکن جو اندر بیٹھا نا، مست بیٹھا ہوگا، ارے کوئی بھی آئے، ٹی ٹی آئے، پولیس آئے، کیا کر لیں گے ہم، ہمارے پاس تو ٹکٹ ہے. حضرت نے کہا یہی حال ہے کہ ایک آدمی ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بوکس سے بوکس گھر میں بھی رہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا، شریعت کے خلاف نہیں چلا، حرام نہیں کمایا، تو پھر اللہ اس کے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ہی سکون دیں گے، اللہ اس کو اسی نقشے کے اندر راحت دیں گے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں، خاص طور سے جو ہمارا معاملات کا سلسلہ ہے، تجارت کا، معاملات کا، اس کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق لائیں. اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں لائیں گے تو پھر ہمارے اوپر تو ہوگا ہی ہوگا، ہماری نسلوں پر بھی ہوگا اثر. آج لوگ کہتے ہیں حضرت بیٹا کیا ہو گیا، بہت باغی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ تعویذ دیں، تعویذ تو دیتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں آئی نوبت کیسے؟ جب آدمی حرام کھلا کے پالے گا، جب اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام پہنچائے گا، تو بھلا بتائیے جو بندے کو، جس معصوم کے پیٹ میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کا بیج بویا ہے، کیا وہ اولاد آپ کی قدر کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی. یہی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہیں پر بات ختم کر کے آگے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. ہماری درخواست یہ ہے بھئی، جو بھی معاملات ہیں، چاہے جدید معاملات ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ان کو جاننے والے علماء کے سامنے رکھ کر کے اس کے مسئلے کا حل جان کر کے اس کے حساب سے آپ کمائی کریں. ایسا نہیں ایک آدمی، اسی لیے حدیث میں آتا نا، الاسم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، آدمی کو کھٹک رہتا ہے، گناہ ہے کہ نہیں کی، اس میں ڈالنا گناہ ہے کہ نہیں کی. کانتی بھی رتی ملنا مولوی صاحب کا سپورٹ نہیں جی کر سکتے ہے، فلاں بولے ہی اب گھس جاتا اندر. اب اس کی وجہ سے کیا ہے؟
اس کی وجہ سے کیا ہے 280 کا 15 روپے میں آ کو کھڑتا. کیا حضرت کو سمجھ میں آیا نہیں؟ جو ہنس رہے نا انہوں سمجھ گئے. حضرت میں پوچھا نام تم نہ 280 کا 15 میں آ کو کھڑ گا. جب 280 تھا نا پورے مفتی انچ ارے جائز جی لوگوں کو معلوم نہیں, یہاں کے علماء جانتے نہیں, انہوں انگلینڈ والے ان کو انگلش معلوم. کیا معلوم؟ انگلش معلوم. ساؤتھ افریقہ کے مفتی انہوں بات پچ انگریزی میں کرتے سو, یہاں کے مولوی صاحب کیا معلوم. 280 پہ 580 تھا نا اس وقت, جب 15 آیا نا تب بولتے حضرت دعا کرو بہت حالات خراب چل رہے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں بھئی یہ نفسانیت کو ہٹائیں, ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے شریعت. اسی لیے کہتے ہیں نا جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے, جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں, لیکن ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں, انہوں نے جو بتایا اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی بچائیں گے, آخرت بھی بچائیں گے. بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر سوال جواب ہو کوئی تو اس کو پوچھ لیں, انشاءاللہ اس کو سوال جواب کے سلسلے کے بعد اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال؟ ہربل لائف میں جی چینل سسٹم ہے, ایک ممبر اگر لے کر آئے. اچھا حضرت شاید صبح میں نہیں تھے, ہاں اسی لیے پوچھ رہے. چلیے پہلے بتائیے. تو اس میں دوسرے چینل سسٹم سے ہٹ کر کام کرنے والا محنت کرتا ہے تبھی اس کا پوزیشن قائم رہتی ہے, اگر محنت نہیں کرتا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے. جی محنت ہی پر اس کو رائلٹی بھی ملتی ہے اور نفع بھی ملتا ہے. ہاں یہ آ کر بولنے کے لیے اچھا ہے. ہم اس کے کانٹریکٹ کو دیکھیں گے, جب تک نہیں دیکھیں گے اس کے اگریمنٹ کو نہیں پڑھیں گے نہیں بتا سکتے. ورنہ انہوں نے ایک کمپنی کا پرٹیکولرلی نام لے کے کہا ہے, اگر میں ان کے حساب سے بتا دوں تو کہہ دیں گے مفتی صاحب نے کہہ دیا ہربل لائف جائز ہے. اس لیے کہ آدمی جو سوال کرتا ہے نا, خاص طور سے جیسے حضرت نے بتایا نا بہت بڑی بات, مفتی کون ہے؟ مفتی کون ہے؟ بس اس کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی یہ چیز ٹیکنیکل ہے, اس کو اٹھاتے ہی نہیں دیں گے. ورنہ عام طور سے ہربل لائف کا ہو یا اس طرح کی جو بھی کمپنی ہے, اس کو ہم شمار کرتے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ ہی کے اندر. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب کیا کہ بھئی پہلے کیا ہوتا تھا, یہ ساری چیزیں پونزی اسکیم کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ آپ سے پیسہ لیا, آپ ہی کو دینا ہے, لیکن آپ کو کہا کہ آپ ایک اور کو جمائیے تو آپ کو بھی دوں گا. اس کو کہا کہ وہ تیسرے کو جمائے گا تو پہلے کو بھی دوں گا, چوتھے کو جمائے گا پہلے کو بھی دوں گا. پھر حکومت نے دیکھا کہ بھیا یہ تو گڑبڑ ہے. اب اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا, بیچ میں ایک پروڈکٹ کو لا کے رکھ دیا. کیا پروڈکٹ؟ ہربل لائف. صابن کتنے کا؟ گورے ہو جاتے جی, 3 دن میں گورے ہوتے. کتنے دن میں؟ 3 دن میں گورے ہوتے. شہد کہاں کا؟ آسٹریلیا کی جنگل سے. ڈیوڈ وارنر کو نہیں ملا, یہاں لا کو دل گیا. آسٹریلیا کے جنگل سے ایسی فضیلت بتا کے وہ پانی کو شہد ہوگا, لیکن اس کو 800 کی چیز کو 3000 بنا کے بیچتے. یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو ایک مسئلہ. اب یہاں پر شریعت کہتی ہے فی نفسی ہی اگر پروڈکٹ حلال ہو اس کو لینا دینا جائز ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے بھیا اجارے کا مسئلہ, اس کو اجرت کہیں گے, اس کو فیس کہیں گے, کمیشن کہیں گے. کمیشن کے لیے, اجرت کے لیے, فیس کے لیے شریعت نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ جب تک محنت نہیں ہوگی اس وقت تک تم نہیں لے سکتے. اگر محنت ہوئی ہے لے لو, لیکن بطور حق کے لینا جائز نہیں. کیا مطلب بطور حق کے؟ میں نے حضرت کو پٹا لیا, کہا کہ بھئی آپ یہ شہد پیئیں اور جلدی دبلے ہو جائیں گے اور اچھے گورے ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا, لے لیا مجھ سے, کہا کہ بھئی آپ بھی اسی طرح دوسرے کو الو بنائیں. انہوں نے جا کے بنایا, میں نے ان کو بنایا, کمپنی نے مجھے کمیشن دیا. یہاں تک شریعت کہتی ہے جائز. پہلا کیا؟ پروڈکٹ حلال. دوسرا کیا؟ ڈائریکٹ محنت کیا, کیونکہ میں نے اس کو جمایا نا, گویا کہ محنت کیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, محنت کر کے دوسرے کو پھنسایا. لیکن کمپنی کہتی ہے چونکہ سردار آپ ہیں آپ کو بھی دیں گے.
चौथे को फंसाया, लेकिन इनको भी कहेगी आपको तीसरे का मिलेगा, मुझे चौथे का मिलेगा। चौथे ने पांचवें को फंसाया, पांचवें का चौथे को, चौथे का तीसरे को, तीसरे का दूसरे को, दूसरे का मुझे। और इसमें क्या होते, गोल्डन जुबली, पता नहीं क्या क्या है। अब ये इसमें जो फंस जाता ना गोल्डन में, उन्हें हराम मानने तैयार होता नहीं, पूरा कुरान भी लाको रख दो उसके सामने, क्या तू भी निकालेंगा, क्या तू भी निकालेंगे। एक बच्चा पूछा मुझे, अकल कुआं के अंदर प्रोग्राम था मेरा, तो वहां पर एक मौलवी साहब पूछा, हजरत कैसा हजरत, ये चीज जायज नहीं बोलते, हमें कौन ती भी पढ़ को बख्शे या हमें किसे भी पढ़ाए, उन्हें दूसरे को पढ़ाया, उन्हें तीसरे को पढ़ाया, उन्हें चौथे को पढ़ाया, हम ना सवाब मिलता ना हजरत। मौलवी साहब का शैतान भी मौलवी साहब होता, मौलवी साहब का शैतान। लिहाजा इसके लिए हम कहेंगे ये जो हर्बल लाइफ है, अगर आप कहते हैं इन्होंने जो कैफियत बताई ना वो हलाल ही की बताई, इसलिए कह रहा हूं हमको नहीं पता, हम देख करके उसको वेरीफाई करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद इसका हुक्म बताएंगे। और कोई सवाल? सहूलत की तरफ से जी एक बैंक चलाया जा रहा है जिसमें अगर मुझे 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदनी है, हाँ। तो 1 करोड़ रुपए लोन देते हैं इजारा के नाम पर। सहूलत कौन सी? अच्छा चलिए हाँ, बताइए। सहूलत की तरफ से मुख्तलिफ जगह, खास तौर पर पूना में बहुत ज़बरदस्त काम जारी है, और उसमें उनका कहना है कि गवर्नमेंट की फार्मेलिटी के एतबार से तो ज़ाब्तों की तकमील ज़रूरी है, लेकिन हम इस्लामी कानून के एतबार से इजारा के ज़रिए से ये एक्टिविटी अंजाम दे रहे हैं, तो क्या उनसे कर्ज लेना? अक्सर लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ क्या है। मिसाल के तौर पर गाड़ी क्या देते हैं वो लोग? पैसे नहीं दे सकते इजारा के नाम पर। अगर इजारा है तो कोई प्रोडक्ट आएगा बीच में, जमीन खरीदेंगे नहीं, गाड़ी किराए पर देंगे, घर किराए पर देंगे, इस तरह के, जैसे कि इस्लामिक बैंकों में होता है, इस तरह का इजारा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने सुबह में बताया ना, 2013 का सर्कुलर आया, कहाँ, आरबीआई की जानिब से, कि ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे बजाज हो गया, मुत्तूट फाइनेंस हो गया, या HDFC के जितने भी बैंक वगैरह हैं, पहले क्या था, जीरो कास्ट EMI को जीरो कास्ट ही देते थे। क्या मतलब जीरो कास्ट का? 12,000 की चीज को 12,000 ही में देंगे। 3 किस्तें अगर हैं 4-4 हजार दो, 6 किस्तें हैं 2-2 हजार दो, मामला खत्म। लेकिन 2013 में एक सर्कुलर आया जिसमें RBI ने कानून डाला कि आप कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर विदाउट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। अब उसके लिए उन्होंने हल निकाला, भैया हमारा मार्केट गिला गया इसके लिए उन्होंने क्या निकाला, आज भी जीरो पे देते हैं। कैसे देते हैं जीरो पे? कहते हैं कि आपको जीरो कास्ट ही है, 12,000 की चीज 12,000 ही में मिलेगी, अलबत्ता आपको एक एक किस्त जब अदा करेंगे 4,500 जमाएंगे। जब आपने वक्त मुकर्ररा पर जमा कर दी, जो मजीद 500 हैं इसको कैशबैक के नाम से वापस दे देंगे, कैशबैक के नाम से वापस दे देंगे। इसी तरह ये जो फॉर्मेलिटी है जो उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की, किसके लिए की? कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पूरे हो जाएं और लोगों को भी किस्तों पर सामान के खरीदने की सहूलत हो। इसी तरह से इस्लामिक में भी है कि भाई हमको भी कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या इस तरह की दीगर जो भी इदारे हैं, कहते हैं कि भैया आप जो भी काम करेंगे विदाउट इंटरेस्ट नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए, हुकूमत को दिखाने के लिए वो क्या करेंगे कि वो एंट्री करेंगे सूदी एंट्री, लेकिन अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट यानी उसके पीछे का असल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा बगैर सूद के होगा। उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये जो सहूलत वाले हैं, अगर किसी मुफ्ती से उन्होंने, वो भी कौन, जिसके लिए अयोफी ने चंद उसूल व ज़वाबित बताए हैं। शरिया स्कॉलर कौन हो सकता है? सिर्फ आलिम नहीं, उसको फाइनेंस का भी इल्म हो, अकाउंट्स का भी इल्म हो और सारे बिजनेस एक्टिविटीज को समझता हो। ऐसा रिकॉग्नाइज मुफ्ती अगर उसको शरिया सर्टिफिकेट दे और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को अगर वो मॉनिटर करे, ऑडिट करे, तब हम कहेंगे जायज। क्लियर? आगे एम कॉइन, क्या हो गया एम कॉइन का? चिट्ठी में नीचे, अच्छा एम कॉइन इस तरह की और प्लान जे डूब गया ना जी। अब पूछ रहे क्या अल्लाह वाले, क्या जब अच्छा था तब तो पूछे नहीं, 250 था तब तो क्या अभी फतवा याद आया नहीं।
یہ اللہ کے نام پہ کب یاد آتا ہے تو جب پورا ہو جاتا دیکھا اب کیا تھی فتوا بھی دیو دل کو تسلی ہو گیا بھائی یم کائن ہو بٹ کائن ہو کوئی بھی کائن کرپٹو کرنسی کی کیٹیگریز میں جتنے بھی آتے ہیں جیسے حضرت نے بتایا نا مفتی صاحب نے کہ بھئی ہمارے اس میدان کے ماہر علماء میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب ایک جانا مانا نام ہے ورلڈ ریکگنائز شریعہ اسکالر ہیں وہ انہوں نے جو کہ کیا ہے وہ بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے وہ ورلڈ بینک کو ایڈوائز دینے والا ہے IMF کو ایڈوائز دینے والا اور ان کو کہتے ہیں کہ ماڈرن اسلامک فائنینشیل سسٹم کے فادر آف اسلامک فائنینشیل سسٹم کہتے ہیں وہ بندہ جب کہہ رہا ہے کہ بھیا مجھے اطمینان نہیں ہے یہ جوا ہے ہم کہاں سے کھچڑی پکائیں گے کیا بھی نکلتا کیا کہ بڑھتا کیا قیمت بڑھنے کا ہے کیا بولو جی اب لوگ ہم بولے ہمارے پاس جی مولوی صاحب تمہیں سب یہ بولتے سوچ شروع میں کیا کرے مولانا علماء کیا کرے پیپر نوٹ کو بھی حرام بولے کیا بولے پیپر نوٹ کو بھی حرام بولے بعد میں حلال بولے نہیں ویسا آج کرپٹو کرنسی کو بھی بعد میں حلال بولیں گے ویسا آج کیا بولیں گے کرپٹو کرنسی کو بھی بعد میں حلال بولیں گے میں بولا ٹھیک ہے بھائی بعد میں حلال بولے تو لے لیو تب تک قیمت بڑھ جاتی نا کیا بولا تب تک قیمت بڑھ جاتی نا کیا ہونا سو فیئر آف مسنگ مطلب کہاں مس ہو جاتا کہ اتنی صبر کرو جی ان کو کیا بولنا کون حضرت یمکائن میں لگا ہے کہ ان سے مشورہ کرو انہوں سمجھاتے اچھا کیسا لگا کو کیسا ڈوبیا کر کو اور کوئی سوال یہ کیا جی ہے اس بلاک چین یہ پبلک اکاؤنٹ فیسلٹی فار فائنینشیل ٹرانزیکشن اٹ از پرمیسیبل اور بھائی یہ تو بتا دیا نا کرپٹو کرنسی کے اندر ساری چیزیں آئے گی لیڈجر یہ وہ ساری چیزیں میں بولا نا صبح میں کون ہے اللہ والا کون کس کا سوال ہے آپ کا ہے نہیں یہ کس کا یہ پہلے یہ کس کا سوال ہے سوال کس نے دیا پوچھ رہا ہوں بھائی چٹھی کو ابھی نہیں بتائیں گے کیوں کہ انگلش میں لکھ کو دینا اب مولوی صاحب کو دیے تو غصہ کیا رہی انگلش میں لکھ کو دیا نا چیٹ GPT کے پاس گئے تو بھی انہیں کیا کر کو دیں گا انہیں اس کے واسطے کیا بولتے علماء کو چاہیے کہ اس فن میں آئیں اس میدان میں آئیں کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا اب دور تھوڑا ایڈوانس ہو گیا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قوم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتی اپنے آپ کو کیا نہیں کرتی لے کے آگے نہیں جاتی وہ ہمیشہ پیچھے رہے گی ہمیشہ پیچھے رہے گی اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم اصل کو نہیں چھوڑیں گے یعنی جو ہمارا درس نظامی کا نصاب ہے اس کو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا ایسا لو لیٹر دے کے ٹھکائیں گے چلیے آگے جی حضرت مائک دیو نہیں تو سامنے آؤ ہاں نہیں مائک دے دو بھائی جلدی دو بھائی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں عبدالشکور صاحب کو گھر جانا ہے جی چالوش کرے نہیں دیکھو جی ہیلو جی بولیے مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو بینک میں سود جمع ہوتا ہے انٹرسٹ کی شکل میں وہ الحمدللہ پتہ تو چل جاتا ہے ہمیں اس کے دینے کی شکلیں کون سی بغیر نیت کے دینے کے لیے علماء کرام نے بتائے ہیں تو اس کی شکلیں کون سی ہے کہ کس کو دے سکتے بغیر نیت کے بھائی جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اس کے لیے صدقات لینا بھی جائز ہے جورو کو دیونوں کو دوست کو دیونوں کو آبا چا پلا تو میں بھی کر کو انہیں اگر حیثیت والا ہے تو بھائی جو غریب ہے جسی کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے دے دے اپنے مصرف میں نہیں لانا اچھا اپنے مصرف میں لائے تو کیا مطلب خود ہی سود کھانے والا ہوگا اور آگے سوال دوسرا ہیلتھ انشورنس کے بارے میں پوچھنا تھا کیا پوچھنا تھا ہیلتھ انشورنس کر سکتے ہیں اچھا جائز شکل یہ دیکھیے میں چھوٹا آدمی ہوں میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند کی رائے یہ ہے جائز نہیں بس اس کے سلسلے میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہو جیسے میں نے صبح میں بتایا کہ بھئی ہم کہتے ہیں جو مجوزین ہیں بھئی آپ حضرت کے لیے دیوبند کوئی دور نہیں ہے جائیں ان کو مطمئن کریں ایک پورے انڈیا کے لیے کامن ایک فتویٰ لے لیں جھگڑا ختم کریں یہ کیا ہے یہ بولتا اب اس میں جاؤں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی بعد میں عبدالشکور صاحب مجھے کیا کہتے ہیں رات میں کھانا نہیں کھلائیں گے چلیے آگے بڑھیے اور جی
बता रहे सीसी को जरा फुल फॉर्म बताइए। कैश क्रेडिट यानी बैंक से 50 लाख का लोन लेना, हाँ 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 हाँ, ये कारोबार करना। अच्छा, कौन बता रहे हैं? जो मुसलमान तुज्जार है, मुसलमान तुज्जार मुफ्ती साहब हैं क्या? नहीं, वक्त की जरूरत वक्त की जरूरत है तो भाई अभीशना जी बोले हो नो हजरत, समझाए नहीं? तुम्हें थे क्या मुफ्ती साहब के? क्या बोले भाई, तुम्हें जाको किसी बड़ाई से किसी चमार से जाको दवा लेंगे क्या? तो उसकी गुंजाइश कहीं नहीं मिल सकती जी। हमें कौन जी होते इस्तिहलाल हराम और इस्तिहराम हलाल करने वाले? हमें कौन होते? कौन से ताजिर बोले उनको बुलाओ कि भाई कई को बोले हमें पूछेंगे। भाई कौन भी बोल देगा क्या? भाई ताजिर की हैसियत क्या है उसका मालूम, 10 को 12 कैसा करना उसे मालूम। उसकी बात कौन थी? इमाम बुखारी की औलाद क्या? नहीं, औलाद हंदे भाई, तब भी कैसा मान लेंगे? ये कोई दलील ही नहीं है। लिहाजा तुजार की बात, भाई आजकल के ताजिरा क्या मालूम क्या, उलमा से आतिश नहीं, उलमा के पास आतिश नहीं, की आते नहीं मालूम उनको, आएगा तो हराम बोलेंगे। अल्लाह के पास दिखाना नहीं, सो बच को चल जाते नहीं। एक बच्चा क्या करता, कहती भी लेट करे गलती करे, घर में कैसा घुसता वही साथ घुस को चल जाएंगे, जन्नत को कर देखते सो वहां जूती पड़ी तो मालूम होगा, वो सो बात नहीं। ठीक है, आगे समझ में आ गया ना? हाँ चलिए हजरत, हाँ बताइए। अगर मैंने 10 रुपए में कोई चीज खरीदा तो मैं उसकी कितनी कीमत बढ़ा के बेच सकता हूँ? अच्छा, आपको जितना दम है उतना बेचे। हाँ, शरीयत तो यही कहती है ना, इसके लिए कोई हुदूद ही नहीं है। 12 में बेचो, 11 में बेचो, 15 में बेचो, 20 में बेचो। यानी कि उस पे अगर मैं सामने वाले को अगर बोलूं कि मैं 15 में बेच रहा हूँ और सामने वाला फिर मेरे से बहस कर रहा है, तो फिर उसके कैसे? क्या बहस कर रहा है पूरा बताओ, आधा नहीं बता रहे। इन्हों बोलने का मतलब क्या मालूम क्या? सामने वाला पूछ रहा है जे तुम्हें लिए सो 8 में ना, इन्हों क्या बोलते मैं 14 को लिया। ये गलत है, ये गलत है। सामने वाला बोलता भाई शरीयत ने देखिए मामला क्या है, अंतराजिम मिनकुम, भाई तुम्हारे दरमियान की आपसी रजामंदी से, जैसे खास तौर से ये जो ये होता ना क्या कहते हैं जेम्स, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। सामने वाले को पसंद आ गया, बकरा बनने तैयार है, 5 लाख में भी चले जाएंगे। अगर पूछने वाला राजी नहीं है, 5 रुपए को भी धूप को देखता नहीं। समझ में आ गया? और कोई सवाल जल्दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नाभी एक है जी, नाभी ऐप, नाभी जी, तो उसमें अपन किसी को एपीआई पेमेंट डालते ना हो तो उसमें अपने को 1 रुपया 2 रुपये मिलता है दिन का। कैशबैक। हाँ, महीने मतलब दिन का 10-12 रुपये मिल जाता है अपने को, तो जायज़ है नहीं? क्या करते आप उसमें? नाभी ऐप है जैसा फोन पे है, हाँ, तो अपने को किसको पैसे भेजना रहता है। अच्छा, उसके जरिए से ट्रांजैक्शन करते हैं। हाँ। मतलब किसी को पे किया, चाय पिए 10 रुपए की, शान से दिखाता ठक करके, अच्छा हो गया। इसी तरह और इसी तरह किसी को कर मतलब ले लिया है पैसा, उससे पैसा भेजा, ट्रांजैक्शन किया जी, तो उस पर वो लोग देते हैं, कॉइन देते हैं। हाँ हाँ। अगर ये चीज है तो इसको कहते हैं कि अगर आपका डेबिट कार्ड है, क्या है? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब क्या? मैंने बैंक को कर्ज दिया, मैंने बैंक को कर्ज दिया। अब बैंक वाला क्या करता कि भाई मुझे उस पर कोई इजाफी चीज देता है तो वो हराम, वो हराम, वो हराम नहीं। इसीलिए मैंने कहा मैंने कर्ज दिया, मैंने कर्ज दिया ना भाई, मैंने जो पैसा रखा बैंक के पास वो क्या है? कर्ज है। अब अगर उस कर्ज को इस्तेमाल करके बैंक मुझे 1 रुपए देता तो क्या मतलब उसका? इंटरेस्ट। लिहाजा उसको लेके सदका कर देंगे। अगर यहां पर भेजने वाला 1 रुपए देने वाला बैंक नहीं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे नावी है, आपके जिम्मे है कि आप उसको अंदर से पूछे। मौली साहब को ने पूछते नहीं इंग्लिश में, वैसा पूछना, तू कई कुबा देता, कौन तू देता, तेरा बैंक देता। उन्हें बोलता नहीं भाई मैं दे दूं। अक्सर इस मामले में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही देते हैं ताकि वो उन्हीं के पास लगे रहें। ओके, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देती है तो फिर उसके लेने में कोई हर्ज नहीं। उनका कहना ये है कि आजकल एक तो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं कि अब किसी को पैसा भेजना है, किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो अब वो क्या करते हैं? नहीं, वो नेवी का वो अलग मसला है। आप जो बोल रहे हैं अलग मसला है, वही ना, क्लियर। चलिए, नेवी आपका वही पूछ रहे हैं, वो आप जो बोल रहे हैं अलग है। ट्रांसफर करते हैं जी 10 रुपए चार्ज जी, हाँ, भेजने का। इसके सिलसिले में बाज़े उलमा ने कहा है, अक्सर बल्कि दारुल उलूम देवबंद की भी राय है कि भाई इसमें अगर आपका कुछ लगता है, क्या लगता है कि भाई आपका मशीन लगता है या आपका इसी तरह से कोई ये रखता है, उसके चार्जेस के तौर पर ले सकते हैं।
اس کے چارجز کے طور پر لے سکتے، لیکن یہ چیز اللیگل اگر ہے تو پھر جائز نہیں۔ کیوں اللیگل ہے؟ کہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے آپ کے پاس لا کے دیا۔ حضرت وہ الگ مسئلہ ہے، میں بول رہا ہوں نا وہ تو الگ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کا کاروبار وہی ہے، لیکن کوئی بندہ بلیک کو وائٹ کرنے لا کے دیا، قانون بھی آپ کو پکڑے گا نہیں پکڑے گا؟ پکڑے گا نہیں پکڑے گا؟ اب یہاں پر شریعت کہتی ہے جو چیز قانوناً جائز نہیں وہ شرعاً بھی جائز نہیں۔ خاص طور سے ہم ہندوستان میں ہیں، ہم اس کو فالو کریں گے ہی کریں گے، ہم کو کیا جاتا ہے بھائی، بول دو جا کے خود ڈال، کیا دور ہے؟ آج آیا سو جی 5 سال پہلے، اس سے پہلے جا کو لائن میں لگتے تھے نہیں، اب یہاں 12 روپے کا پان کھایا تھی ٹنگ کر دبا تھا جی، ختم کر جی۔ ایک صاحب نے 9 لاکھ روپے دیے دوسرے صاحب کو جو کانٹریکٹر ہے جی، اب وہ صاحب جو ہے تو زمین لے کے اس پہ رو ہاؤس بنا رہے اور 1.5 یا 2 سال کے بعد ایسا ایگریمنٹ کر کے دے رہے کہ بھائی ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے۔ ہاں 1.5 یا 2 سال کے بعد، 1.5 یا 2 سال کے بعد یہ بات معاہدہ طے ہوگا، 1.5 یا 2 سال کے بعد 10 لاکھ دیں گے۔ اچھا جائز ہی نہیں نا حضرت، آپ کیا کہہ رہے ہیں 9 لاکھ روپے آپ نے بلڈر کو دیا، وہ کہہ رہا ہے 1.5 یا 2 سال کے بعد آپ کو 10 لاکھ دوں گا، وہی تو کہہ رہا ہے نا؟ ہاں بس اتنا ہی ہے، سمپل سوال ہے، میں نے 9 لاکھ دیا، کس کو دیا؟ بلڈر کو دیا، وہ لکھ کے دیتا ہے 2 سال کے بعد آپ کو 10 لاکھ دوں گا، اور آپ نے اس کے جواز کے لیے بیچ میں ایک بات بتائی کہ وہ کاروبار میں لگاتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، یہاں تک ہو گیا؟ آپ تشریف رکھیں، اب سنیں بھئی یہاں پر یہ مسئلہ بہت سارا کنفیوژن لاتا ہے، کیا ہے کہ بھئی میں نے پیسہ دیا، میرا پیسہ کاروبار میں لگانا جی، میرا پیسہ کاروبار میں لگانا، اسے نہ انہیں 10 لاکھ دیتا، 9 لاکھ لے کو 10 لاکھ اس میں سے دیتا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نفع کے مستحق، 1 لاکھ پروفٹ کے مستحق اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نقصان میں بھی شریک نہ ہو۔ یہ بات بھی طے جی حضرت نفع میں طے ہوئی، دیکھیے آپ نے بتایا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں اگر ایسا ہے تو جائز، جتنا آپ نے بتایا اس کے حساب سے میں نے بتایا، ہاں نہیں بتاتے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، طے نہیں ہوتی اس میں، آپ جو بتا رہے ہیں نا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کانٹریکٹ ہم خود بناتے نہیں ہوتا ہے، کون بھی بولندے بھئی تمہارا جمگا نیچے جانا نہیں اوپر جاتا، کیا بولو 250 سے 15 کیسا آیا؟ دھلے پھرتے مولوی صاحب کو کیسا جی آیا؟ تمہیں کیا کیا کی فتوا دکھائے نا جی، آؤ جی انہوں سر تھگا کے کیا کیا واسطے جی حضرت اللہ کے حکم کو جو توڑے گا اس کو تو ہے ہی ہے، گرنا ہی گرنا ہے، ہم کون گرانے والے، یہ تو اللہ کی طرف سے طے ہے، ٹھیک ہے حضرت، یہ 1 بجے تک چلے گا۔ تو وہ پیسہ جو ہے ہم کون سے ٹیکسوں میں دے سکتے ہیں؟ کون سے ٹیکسوں میں؟ جس ٹیکس میں آپ کا ڈائریکٹ پروفٹ نہ ہو، جیسا کہ پانی کا ٹیکس آپ پیتے نا، اس میں نہیں دے سکتے، ہاں اس میں نہیں دے سکتے۔ کون سے اس میں دے سکتے؟ کون سے اس میں مطلب؟ جیسے انکم ٹیکس، زبردستی جو ہم پہ ٹیکس لیتا ہے اس میں انکم ٹیکس میں دے سکتے، وہ ایک ہی ٹیکس آپ اتنا سمجھے، اسی لیے زیادہ کنفیوز نہ کریں، بعد میں مولوی صاحب یہ سب حلال بول لے جی، بولنا نہیں، ہاں انکم ٹیکس میں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ایجوکیشن لون کیا مطلب؟ جائز ہے نہیں جائز ہے پوچھ رہے ہیں کیا بھائی؟ کوئی بھی لون جائز نہیں، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے شادی کا ہو، چاہے ہلدی کا ہو، چاہے ختنے کا ہو جی 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 ایک مہینے کے بعد دو، یہاں فکس کر دیے نا حضرت، تم فکس کر دیے نا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تک آپ رسک نہیں لے سکتے اس وقت تک ریوارڈ نہیں، نو ریوارڈ وداؤٹ رسک، نو ریوارڈ وداؤٹ رسک۔ کیا مطلب؟ آپ جب نقصان کے قبول کرنے کی طاقت رہی تو جاؤ، نہیں تمہیں نہیں بھیا منجے نقصان نہیں، جاؤ کہاں جانا وہاں جاؤ جی۔ کالج میں ایگزام فیس جو رہتی ہے، ہاں ایگزام میں اس کی 300 روپے فیس ہے، ہاں اگر ٹائم پر نہیں بھرے تو بعد میں وہ لیٹ فیس زیادہ بھرتے ہیں۔ ہاں کون سے کالج میں؟
सर सैयद कॉलेज में, यहाँ आएगी तुम ना। हाँ, माली जुर्माना जायज की नहीं जायज की, तुम्हें कहीं कुछ ही नहीं बने, वो उनके ने पूछो, हमारे पास पूछो ना। वाह भाई, जाके बोल देंगे मुफ्ती साहब बोले जी हराम कर को, मैं कहीं को बोलूं, तुम्हें कहीं को नहीं बने, तुम्हारी गलती जी। वाह साहब, सर सैयद, उसे पहले नाम पूछा सो में, दूसरा रहता तो बोलता था। चलिए आगे चलिए। जी जी जी। इसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो बताया समझ गया, मैं कहता हूं देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के पास सलाहियत है बिजनेस की, लेकिन पैसा नहीं है। मौलवी साहब है कोई अल्लाह वाला, मतलब क्या है, पैसा नहीं है लेकिन नॉलेज अच्छी है। नॉलेज क्या है, अच्छी है। लेकिन एक आदमी के पास पैसा है, नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है, उन्हें क्या कहता कि भाई तुम पैसा दो, मैं कारोबार करूंगा, जो भी प्रॉफिट आएगी उसमें। इसको कहते हैं मुजारबा, इसको कहते हैं मुजारबा कॉन्ट्रैक्ट। मुजारबा कॉन्ट्रैक्ट का उसूल यह है कि एक का पैसा, दूसरे की मेहनत, दूसरे की एक्सपर्टीज, दूसरे की एक्सपर्टीज। अब यहां पर शरीयत ये कहती है प्रॉफिट में तो परसेंटेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए दिया और उसमें से 10,000 रुपए आया नफा, तो उसमें प्री अग्रीड रेशियो, यानी पहले से जो तयशुदा है 60-40, तो फिर 6,000 जिसके लिए 60% उसको, जिसके लिए 40% तय था उसको 4,000। लेकिन नुकसान अगर होगा पूरे का पूरा रब्बुल माल का, इन्वेस्टर का होगा। कौन माई का लाल आज है बताओ मुझे। इतना बड़ा अल्लाह वाला, जब भाग जाएगा जे, क्यों हमारे पास यही तो आके अटकता है, अकीदा, अल्लाह के पर तवक्कुल, ये सारी चीजें, क्योंकि माशरा ही इतना गड़बड़ है हमारा कि हम कर ही नहीं सकते ये चीजें, किसी के पर एतिमादिश नहीं। इसीलिए बोलते ना, कर्जे हंसना देता जना फिर जिंदगी में नहीं हंसना, देता जना फिर जिंदगी में नहीं हंसना, फिर उन्हें देख लेना नकारे। इसके लिए चलिए आगे। हाँ मुफ्ती साहब, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्ट करना कैसे? जी जी, जैसे बहुत अच्छा सवाल किया। म्यूचुअल फंड है, जैसे कि हिंदुस्तान में 3 तरह के म्यूचुअल फंड हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं, मुकम्मल जायज नहीं बोलेंगे, शरिया कंप्लाइंट मतलब शरीयत के मुताबिक। और शरिया कंप्लाइंट कौन से? एक तो टाटा एथिकल फंड है, टॉरस है, और तीसरा क्वांटम है। इन तीनों म्यूचुअल फंड में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, आप सरमायाकारी। इसी तरह इन तीनों म्यूचुअल फंड के एसआईपी भी खरीद सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट कार्ड का यूज करना कैसा है? क्रेडिट कार्ड का यूज करना मुतलक उलमा ने तो, जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए दुरुस्त नहीं। किसको जरूरत नहीं है, हम ना क्या जरूरत, हमें कभी क्या नहीं करे, इंडिया के पार नहीं गए कतुबी कहां हज को जाते, उम्रे को जाते, उत्ताज। लेकिन सुलेमान साहब हैं, उन्होंने रखे हैं 24, उन्होंने जाते बाहर। अब इन्हों जैसे बाहर के लोग हैं, उनको बहुत सारी मर्तबा अब वहां जाने के बाद उनको डेबिट कार्ड सलाम कर देता, क्रेडिट कार्ड उसे क्या थी आओ भाई करके बुलाता, क्योंकि वहां गए ना, आपको पूछता क्रेडिट कार्ड है क्या, तभी ट्रांजैक्शन कर सकते। तो फिर ऐसी सूरत में क्या मतलब, जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए क्रेडिट कार्ड लेना दुरुस्त नहीं। मैंने जरूरत को बता दिया, किसको जरूरत है, हमारे लोग बोलते हैं मंजे भी जरूरत जी, कब जरूरत है, इन्हों बताते कब जरूरत है, कब जरूरत है, कब जरूरत है, करेक्ट बोलना, मैं बोलते ही बोलेंगे करेक्ट बोले हजरत करके, कब जरूरत, बिग बिलियन डे में, बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट की ऑफर आती ना, उन्हें क्या करता, फिर क्रेडिट कार्ड रहे तो इतना दे तू कथा। अब इसको क्या जरूरत पड़ी है, नहीं हजरत, नो अपडेट होगा जमाना, इन्हें फटीचर। लेकिन क्या करता, लोगों के सामने हमारे यहां बोलते खाना खाया नहीं तो भुक्का रहे, तभी पान खा लग जाएगा बाहर। वैसा खर्च ले को क्या जरूरत जी तुम ना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की, क्या जरूरत क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर। इसके लिए उलमा कहते हैं जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए लेना शुरू से ही जायज नहीं, शुरू से ही दुरुस्त नहीं। अलबत्ता जिसको जरूरत है उसके लिए भी इस शर्त के साथ लेना जायज है कि उसको कंफर्म हो, यकीन कामिल हो कि मैं वक्त पर ऑन टाइम पेमेंट कर दूंगा। हजरत लास्ट सवाल कर ले, आखिरी जी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें जी, अगर वो लोन लिया जाए बैंक से तो जब ही सब्सिडी मिलती है, जैसे गोडाउन बनाना है या बकरी पालन बनाना है, अगर बैंक से आप कर्ज लेंगे तो सब्सिडी मिलेंगी, तो लेना कैसा रहेगा? देखिए हजरत, यहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव मसला छेड़े हैं। ये
अच्छी तरह से समझना, ये इसको रख करके पूरे को नहीं निकाल लेना। हर काली साड़ी वाली मेरी घर वाली करया करते, वैसा नहीं। इन्हों जो पूछे हैं सब्सिडी, इन्हों जो पूछे हैं सब्सिडी, यहां पर उलमाए देवबंद का भी मसला यह है कि हुकूमत की तरफ से फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए लोन लिया, कितना 20 लाख रुपए, और गवर्नमेंट की सब्सिडी कितना 50% सब्सिडी देता, तो क्या मतलब 10 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रहा है, 10 लाख रुपए आप वापस लौटाएंगे। समझ में आया? 20 लाख रुपए पूरा लोन, लेकिन सब्सिडी कितना, अगर 50% है तो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट कहती है मैं अपने तरफ से दूंगी। क्यों? कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बकरा लगा रहे हैं, बकरे का फार्म बना रहे हैं, तो अच्छा करके हो गए, यहां तक मामला क्लियर। अब इनको जो 10 लाख इन्होंने कर्ज लिया है उसको वापस करना है, उसको वापस करना है। अब बैंक आएगी, बैंक कहती है कि बगैर सूद के ना मैं दूंगी ना लूंगी। वो क्या करती? 10 लाख के साथ सूद के साथ वापस लेती। अब यहां पर उलमा ने कहा अब अगर आपने सूद के साथ 10 लाख को वापस किया, लेकिन किस हद तक, 20 लाख से बड़ा नहीं तो जायज है, तो गोया के गवर्नमेंट से लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। कितना लिया? 20 लाख लिया, 10 लाख गवर्नमेंट की तरफ से, 14 लाख अदा किया। कितना अदा किया? गोया के हम समझेंगे कि 6 लाख सब्सिडी के मिले। इसीलिए बोला ये जायज का खोल लेना नहीं, ये किसके लिए है? ये सब्सिडी के लिए। यहां तक खत्म कर लेंगे, इंशाअल्लाह अगले मर्तबा कभी अल्लाह तौफीक देगा तो उस वक्त सवाल और जवाब कंटिन्यू करेंगे, वरना अब्दुल रशीद साहब है ना पहले से ही नाराज हो गए। हाँ ना अब्दुल शुक्र साहब इजाजत है जी। क्या 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 बताओ बताओ ना क्या? लाडली बहन के लिए। अल्लाह, लौंडा लाडली बहन बनेगा तो शरीयत में जायज है क्या जी? लाडली बहन बनना जायज नहीं, उसके ऊपर उसका लोन लेना कैसा? दूसरे का हक मारना हुआ जी इसमें। लाडली बहन कहते, हाँ हाँ हाँ, लाडला भाई इतना लंबी दाढ़ी रख ले को बहन बन तू कहता ना, क्या बाबा तू, ठीक है रवाना भाई। वो कुछ भी हो, ये किसके लिए है? किसके लिए है? औरत के लिए है। तो गोया के आपने नाहक एक दूसरे का हक मारा। नहीं नहीं, ये भारत बोल रहे हैं। हाँ वही ना, हाँ जवाब बराबर है ना।